چھت کے نیچے بیٹھنا تو کچھ عجیب سا لگتا ہے، اور سمندر آپ سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ کیا آپ سمندر کو نظر انداز کر دیں گے؟ مطلب مطلب میں آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ تیار ہو گئے تو آپ کو لے کر ساحل پر چلوں گی۔ بارش ہو گئی تو آپ کا لباس خراب ہو جائے گا۔ لباس؟ اس نے اپنی ساڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں؟ کیا لباس اتنی ہی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان موسم کے حسن کو نظر انداز کر دے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو پھر آئیے پلیز۔ مگر آپ یہاں آئی ہیں، بیٹھیے، کچھ کھائیں پیئیں تو صحیح میرے ساتھ۔ دیکھیے، میں ذرا عجیب و غریب فطرت کی مالک ہوں، حالانکہ آپ نے مجھے ذرا بھی گھاس نہیں ڈالی تھی، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں گھاس کھانے کی شوقین ہوں۔ اس نے کہا اور خود ہی اپنے الفاظ پر ہنس پڑی۔ ارے نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، گھاس نہ ڈالنے کا کیا سوال ہے؟ بس ہماری پہلی ہی تو ملاقات ہوئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ دوسری ملاقات بھی کر لی جائے۔ تو بات گھاس کی ہو رہی تھی۔ جی، کچھ کھلائیں گے پلائیں گے ضرور آپ مجھے؟ ہاں، کیوں نہیں۔ اور آپ کے یہاں ملازم بھی ہیں؟ ہاں ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں نہ کریں کہ آپ ان ملازموں سے کہیں کہ جو کچھ بھی مجھے کھلانا پلانا ہو وہ لے کر ساحل سمندر پر آ جائیں۔ فاصلہ زیادہ تو نہیں ہے، پروگرام تو دلچسپ ہے۔ تو پھر آئیے نا، انتظار کس بات کا؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ آئیے میری گاڑی میں چلیں، آپ ملازموں کو ہدایت کر دیں۔ کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ دیکھیے، اب یہ غلط بات ہے، گھاس کیسی ہی ہو گھاس ہی ہوتی ہے، وہ بولی اور میں ہنسنے لگا۔ پھر میں نے واقعی ملازموں کو بلا کر کہا کہ ساحل سمندر پر کھانے کی کچھ عمدہ سی چیزیں، میزیں، کرسیاں وغیرہ لے کر آ جائیں۔ ٹھیک ہے سرکار، میرے ملازم نے جواب دیا۔ پھر میں کمل وتی کے ساتھ کار میں جا بیٹھا۔ کمل وتی نے کار آگے بڑھانے کا حکم دیا اور اس کے ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ کمل وتی خاموش بیٹھی ہوئی تھی، غالباً ڈرائیور کی وجہ سے وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کار ساحل پر پہنچ گئی۔ در حقیقت ہمارے اس مکان سے ساحل کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، بلکہ مکان کی ایک گیلری سے تو سمندر بالکل کھلا اور صاف نظر آتا تھا۔ لیکن بہرحال اس کی خواہش تھی، اور حقیقتاً اس وقت مجھے خود بھی یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت کمل وتی کا ساتھ مجھے برا نہیں لگا تھا۔ اس نے ایک جگہ پہنچنے کے بعد پاؤں سے جوتے اتار دیے اور اس کے سفید پاؤں نمایاں ہو گئے۔ ہر چیز کو اس کی حیثیت کے مطابق ہی توجہ دینی چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نم ریت اس وقت اتنی فرحت دے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے بھی ہنس کر اپنے جوتے اتار دیے اور پتلون کے پائنچے اوپر چڑھا لیے۔ یہ ہوئی نا بات؟ میں تو بس آپ کے لباس کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ بار بار لباس، بار بار لباس، یہ لباس کوئی حیثیت نہیں رکھتے چرن جی۔ ہاں۔ پھر ہم ساحل کی ریت پر چہل قدمی کرنے لگے۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور چہرے پر بکھر گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدرت نے عورت کو ایک ایسا حسن بخشا ہے کہ نگاہ کتنی ہی ہٹانے کی کوشش کی جائے، لیکن ذہن بار بار اسی جانب منتقل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کمل وتی مجھے اتنی اچھی نہیں لگی تھی، غالباً یہ موسم کا اثر تھا۔ وہ بھی خاموش تھی۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ گووند نے آپ کی بڑی تعریفیں کی تھیں۔ وہ بہت اچھا دوست ہے میرا۔ نہیں، یہ اس کی اچھائی نہیں ہے۔ تو پھر؟ یہ بس آپ کی خوبی ہے۔ آپ نے بلا وجہ مجھے اتنی اہمیت دی ہے۔ بلا وجہ نہیں دی چرن جی۔ مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ واقعی اتنی تعریفوں کے قابل ہیں۔ دیکھیے، میری بات کو خوش آمد نہ سمجھیے۔ اگر ویر جی آپ کو اپنی فلم میں میرے مقابل ہیرو لانا چاہتے ہیں تو اس سے ویر جی کو فائدہ ہوگا، مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں۔ لیکن میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ ویر جی کی پیشکش قبول کر لیں۔ لیکن آپ میری بات تو سنیں، مجھے اس سلسلے میں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں جو ہوں نا، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ بولی، ہاں میں ہوں نا، مگر کمل جی دیکھیے، انسان کا انسان پر تھوڑا سا حق ہمیشہ ہوتا ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں۔ بھگوان نے آپ کو ہر طرح کی دولت سے نوازا ہے، اور اس میں سب سے بڑی دولت آپ کے پاس حسن کی دولت ہے۔ اگر کسی کے من میں کوئی آرزو پیدا ہو جائے تو اسے پوری کر دینا ضروری ہوتا ہے، جبکہ اپنی ذات پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے مجھے یہ سب کچھ نہیں آتا۔ آپ اس کی بالکل چنتا نہ کریں۔ میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ میں ہوں نا، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ سیٹ پر جائیں گے، شوٹنگ ہوگی، آپ کو ڈائیلاگ بتائے جائیں گے، آپ یقین کریں میں آپ کی پوری مدد کروں گی۔ کمل وتی نے کہا، آپ نے مجھے بڑی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ بالکل الجھن میں نہ پڑیں۔ اور ایک اور بات اور بھی کہوں، اگر آپ واقعی اس پیشکش کو قبول نہیں کریں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ویر جی جانے اور آپ۔ لیکن میں آپ سے کچھ چاہتی ہوں۔ کیا؟
آپ کی قربت۔ جی ہاں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا آپ کا ساتھ رہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اسی لیے میں آپ کو اس کے لیے مجبور بھی کر رہی ہوں۔ اس کے بغیر بھی ہم ملاقات کر سکتے ہیں کمل جی۔ ہاں کر تو سکتے ہیں، لیکن ایک ذریعہ بن جائے تو کیا حرج ہے؟ خیر میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اور میرے بارے میں؟ میرا مطلب ہے، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ کیا لڑکیوں کی طرح شرماتے ہیں آپ؟ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ ارے بھگوان کی سوگن نہیں، آپ کی یہ شرمائی ہوئی ادا دل میں اترتی ہے۔ کمل وتی نے مسکرا کر کہا۔ توبہ ہے کمل جی۔ نہیں توبہ نہیں ہے، آپ توبہ شکن ہیں۔ اس نے مخمور نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ فاصلے سے ملازم آتے ہوئے نظر آ رہے تھے، نہ جانے کیا کیا ساز و سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک عجیب سلسلہ تھا۔ جس ساحل پر ہم لوگ تھے وہاں ہمارے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں تھا۔ اول تو یہ کہ عام دن تھا اور لوگ اپنی اپنی ملازمتوں پر گئے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ساحل کافی الگ تھلگ اور رہائشی علاقے میں تھا، اس لیے ادھر عام لوگ نہیں آتے تھے۔ ملازموں نے ایک جگہ کرسیاں ڈال دیں اور پھر کھانے پینے کا سامان اس پر سیٹ کرنے لگے۔ میں نے کہا آئیے چلیے، پھر ہم کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ بادلوں کی سیاہی بڑھتی جا رہی تھی اور اس نے ماحول کو اور حسین بنا دیا تھا۔ کمل نے کہا آپ نے تو اچھا خاصا تکلف کر ڈالا۔ جی ہاں، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ بس میرا دل چاہا میں نے کیا۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، بری بات بھی تو نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کسی اور کا دل کچھ چاہے تو آپ اسے ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔ نہیں کمل جی، آپ حکم دیجئے۔ میں حکم دینے کی پوزیشن میں نہ جانے کب آؤں گی، اس نے کہا۔ آپ ہیں؟ نہیں ہوں، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ ہیں۔ مان لیں گے آپ میری بات؟ جی مان لوں گا۔ تو پھر مجھ سے ملتے رہیں، میرے گھر آئیں۔ آؤں گا، میں نے جواب دیا۔ ہم ایسی ہی بے تکی باتیں کرتے رہے، اور جب وہ چلی گئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے دل پر اپنا ایک نقش چھوڑ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کمل سے میری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ یہ بھی زندگی کا ایک انوکھا تجربہ تھا۔ ویر جی اور دوسرے تمام لوگ بھی مجھ سے ملا کرتے تھے، لیکن بہرحال میں نے ان سے کسی فلم کے کام کرنے کی حامی نہیں بھری۔ البتہ کمل سے میری گہری دوستی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ایک دن وہ میرے پاس آئی تو اس کا کچھ عجیب سا انداز ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بوجھل پن تھا، اور کمل اتنی خوش نظر آ رہی تھی جیسے اس نے دنیا کی کوئی بہت بڑی دولت پا لی ہو۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتی رہی۔ اس نے اس بات پر خدشے کا اظہار کیا کہ اگر کبھی میں نے اس کی طرف نگاہیں پھیر لی تو وہ کیا کرے گی۔ اس نے کہا کہ وہ زندہ نہیں رہے گی۔ بہرحال میں اب اس کی جانب پوری طرح متوجہ ہو گیا تھا۔ ہمارے درمیان ملاقاتیں جاری رہیں اور لوگ ہمارے بارے میں چرچے کرنے لگے۔ پھر ایک شام اچانک ہی دھوما میرے پاس آ گیا۔ چہرے پر خوشیاں رقص کر رہی تھی۔ بہت عرصے کے بعد مجھے ملا، لیکن میں نے بہرحال اس کا احترام سے استقبال کیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے زندگی کے وہ لطف حاصل کیے تھے جن کا میں کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ دھوما معمول کے مطابق شاندار لباس میں ملبوس تھا۔ میں نے گرو جی کہہ کر اسے مخاطب کیا تو اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں اب میں تیرے ان الفاظ پر پورا پورا بھروسہ کر سکتا ہوں۔ کیسی گزری یہ بتا؟ بس گرو جی بہت اچھی گزری۔ مانتا ہے نا؟ ہاں۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سنسار کا بادشاہ بنا دوں گا تجھے، بادشاہ۔ گرو جی بس آپ کی مہربانی چاہیے۔ مگر مہربانیاں یک طرفہ نہیں ہوتی، اس نے کہا۔ میں سمجھا نہیں گرو جی۔ اب تو گرو دکشنا دے دے۔ گرو دکشنا؟ ہاں گرو جی، میں آپ کو اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ سوچ لے، میرا خیال ہے آپ نے اب تک میرے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد اس کی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کی کسی بات سے انکار کر سکوں۔ سوچ لیا ہے تو نے؟ ہاں گرو جی۔ تو پھر سن، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سن۔ جی گرو جی بتائیے۔ آج رات کو وہ پھر تیرے پاس آئے گی۔ کون؟ کمل وتی۔ جی، میں چونک کر بولا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ دھوما اس بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ بہرحال میں نے گردن جھکا کر کہا، جی گرو جی، اور آج رات تجھے ایک اور کام کرنا ہے۔ کیا گرو جی؟ آ میرے ساتھ، اس نے کہا، اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کی کوٹھی کے عقبی حصے میں ایک ایسا بڑا سا کمرہ تھا جس میں کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا۔ وہ چیزیں جو ضائع ہو جاتی تھی وہاں موجود رہتی تھی۔ دھوما مجھے وہاں لے گیا، لیکن وہ اجنبی جگہ میں نے آج پہلی بار ہی دیکھی تھی جو دھوما نے مجھے دکھائی۔ اسی کاٹ کباڑ والے کمرے کی ایک دیوار میں ایک دروازہ ایسے نمودار ہوا کہ جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اس دروازے کے قریب پہنچ کر اسے کھولا اور میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ دھوما مسکرا کر بولا، پہلے تو یہ دروازہ نہیں دیکھا ہوگا؟ نہیں گرو جی۔ تو آج دیکھ لے، آ میرے ساتھ۔ اور اس کے بعد وہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ دروازے سے اندر قدم رکھنے کے بعد اس نے کہا،
اندھیرا ہے اور سیڑھیاں ہیں، احتیاط سے قدم رکھنا۔ سیڑھیاں؟ ہاں۔ کیا یہ کوئی تہہ خانہ ہے؟ ہاں۔ مجھے اس کے بارے میں پہلے نہیں معلوم تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، اس نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ تقریباً 16-17 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد میں جس جگہ میں پہنچا وہاں ایک عجیب سی ٹھنڈک بکھری ہوئی تھی۔ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ تہہ خانے میں کیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دھوما نے ایک ماچس کی تیلی روشن کی اور پھر ماچس کی تیلی دیوار میں لگی ہوئی ایک مشال میں لگا دی۔ مشال کی مدھم روشنی تہہ خانے میں پھیلی تو میں نے حیران نگاہوں سے دیکھا کہ وہ تہہ خانہ تو بہت وسیع و عریض ہے اور زمین کے نیچے نیچے دور تک پھیلا ہوا ہے۔ دھوما وہاں سے آگے بڑھا اور پھر اس نے 4-5 مشعلیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر روشن کر دی۔ تب ان مشعلوں کی روشنی میں نے وہ ہیبت ناک مجسمہ دیکھا جو کالے رنگ کا تھا۔ اس میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اس عظیم الشان ہال کے بیچوں بیچ استادہ تھا اور اس کے قدموں کے پاس ایک بڑا سا پیالہ بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور عجیب سی ایسی جگہ جو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا تھی، لیکن وہاں ایک اور چیز بھی نظر آئی۔ یہ ایک تیز دھار ہتھیار تھا جسے تیشہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ اس جگہ رکھا ہوا تھا۔ میں حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ دھوما نے کہا، آج تو پہلی گرو دکشنا دے رہا ہے اور یہ گرو دکشنا دینے کے بعد تجھ میں اور بھی بہت سی شکتیاں پیدا ہو جائیں گی، سمجھ رہا ہے نا؟ مگر میں آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ وہ میں تجھے بتاتا ہوں، اس نے کہا۔ ہاں جلدی بتائیے۔ کملوتی آج رات تیرے پاس آئے گی۔ ہاں، میں نے اپنے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس کیے۔ دھوما کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آئے گی نا؟ ہاں گرو جی۔ بڑے عیش کر لیے تو نے اس کے ساتھ؟ ہاں گرو جی۔ اور اس نے بھی؟ ہاں۔ اور تجھے معلوم ہے کہ وہ اس سے پہلے میرے پریم کا دم بھرتی تھی؟ مجھے نہیں معلوم۔ تو نے دیکھا ہے اسے میرے ساتھ؟ ہاں میں نے دیکھا ہے اسے آپ کے ساتھ گرو جی۔ وہ کہتی تھی کہ سنسار میں میرے سوا اس کے لیے اور کوئی ایسا نہیں جو اسے سویکار ہو۔ مجھے یہ بات نہیں معلوم، میں بتا رہا ہوں تجھے۔ جی گرو جی۔ وہ ایسا ہی کہتی تھی، ضرور کہتی ہوگی گرو جی۔ دھوکہ دیتی تھی وہ مجھے، شاید۔ اب تو ہے نا جو اس کی بات کی تردید کر سکتا ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں گرو جی؟ میرے سامنے جھوٹ بولے گا؟ بالکل نہیں۔ تو بتا، کیا اس نے اپنے آپ کو تیری پریمکا نہیں کہا؟ کہا ہے۔ اور اپنا شریر تجھے نہیں دے دیا؟ اس نے سوال کیا اور میں نے پھر گردن جھکا لی۔ بول، جواب دے۔ ہاں گرو جی۔ تو پھر اس کے بعد کیا میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں اس سے بدلہ لوں؟ جی۔ بدلہ؟ بدلہ؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ گرو جی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو کہہ نہیں سکتا، کر سکتا ہے۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ آج رات اسے اس تہہ خانے میں لے آ، اس نے کہا، اور میرا بدن لرز کر رہ گیا۔ میں پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی آواز میں ایسی کوئی بات ہے جو میرے دل و دماغ کو متاثر کر رہی ہے۔ پھر اور اس کے بعد مجھے اس کی بلی دے دے۔ جی؟ بلی یعنی قربانی؟ مگر کیسے؟ بس تو اسے یہاں لے آ، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تو دیکھتے رہنا، لیکن اس کی گردن تیرے اپنے ہاتھوں سے کٹے گی۔ گرو جی، بالک جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے نا تیرے؟ جی گرو جی۔ پہلی ہی مانگ پر تیری آواز میں لرزش پیدا ہو گئی۔ میں نے تجھے کیا کچھ نہیں دے دیا؟ مگر گرو جی، جو لفظ مگر ہے نا، اس سے بڑا دھوکے کا لفظ اور کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی اگر مگر نہیں۔ تجھے یہ کرنا ہے، بول، کرے گا؟ مجھے کیا کرنا ہوگا گرو جی؟ یہاں لانا اسے، یہ بہت بڑی طاقت کا بت ہے۔ اس بت کے چرنوں میں دی جانے والی بلی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اب یہ بلی تو اپنے ہاتھوں سے دے گا، یہ پہلا کام ہے تیرا جو تجھے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میں تجھے آگے کے کام بتاؤں گا۔ میں دل ہی دل میں لرزتا رہا، نہ جانے کیوں میرا دل خون ہو کر رہ گیا تھا۔ کملوتی سے اس دوران میرے اچھے خاصے تعلقات بن چکے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے دل و دماغ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی اور میں بہت سی پرانی باتیں بھولتا جا رہا تھا۔ لیکن اب مجھے یہ کرنا ہوگا۔ کیا کہتا ہے تو؟ نہیں گرو جی، آپ کے حکم سے انحراف تو نہیں کر سکتا۔ تو بس پھر جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ہونا چاہیے۔ چل اب واپس چلتے ہیں۔ لیکن گرو جی، میں اسے یہ سب کچھ کیسے سمجھاؤں گا؟ وہ میں سمجھا دوں گا، تو چنتا مت کر، اس نے کہا اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ پھر وہ مجھے واپس لیے ہوئے اسی جگہ آ گیا۔ اس نے کہا، دیکھ، یہ دروازہ اس طرح کھلتا ہے۔ اس نے مجھے دروازہ کھولنے کا طریقہ بتایا۔ مگر گرو جی، وہ یہاں تک کیسے آئے گی؟ کیا مطلب؟ میں اسے کیا کہہ کر یہاں لاؤں گا، یہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ تو اپنے دماغ سے کام لے گا اور سن، جس انداز میں تو نے مجھ سے بات کی ہے وہ مجھے پسند نہیں آیا۔ تجھے تو خوشی خوشی میرے اس کام کے لیے تیار ہو جانا چاہیے تھا۔ نہیں گرو جی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میرے دل میں کشمکش بے شک تھی، لیکن اب ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر میں چلتا ہوں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اسے پوری ہمت اور ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا۔
تو نہیں جانتا کہ اس کے بعد تجھے کیا کیا مل جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا تھا، لیکن میرے دل میں لاکھوں وسوسے چھوڑ گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جو فرمائش اس کم بخت نے مجھ سے کی تھی اس نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مونگا نے میرے وجود میں داخل ہو کر مجھ سے 2 قتل کروائے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد میرے دل و دماغ کی کیفیت بے حد بدل گئی تھی۔ جن 2 شخصیات کو مجھ سے قتل کروایا گیا تھا مجھے ان سے عقیدت تھی۔ میری اس عقیدت کو مجروح کیا گیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے بابا سفیدے اور رادھن لال کو میں نے قتل کیا تھا، لیکن وہ ایک نیک مقصد تھا۔ اب اس کے بعد یہ 5واں قتل میرے لیے عذاب بن رہا تھا۔ کملوتی جیسی حسین عورت جو بہرحال انسانی رشتوں سے منسلک ہو کر میری زندگی میں ایک مقام حاصل کر چکی تھی، میرے ہاتھوں ماری جائے گی۔ ایک بت کے سامنے میں ایک انسانی زندگی کی قربانی دوں گا۔ میں جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا تھا، بت پرستی کا مخالف اور ان تمام غلاظتوں سے رو گرداں، لیکن میں مسلسل غلاظتوں میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور اب یہ بھی کرنا پڑے گا مجھے۔ کملوتی کا حسین وجود میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ جس قدر محبت کا اظہار مجھ سے کر چکی تھی اس میں کہیں بھی مجھے کھوٹ نظر نہیں آئی تھی۔ کیسے ماروں گا میں اسے، اور یہ وحشی جادوگر کالے علم کا پجاری مجھے اپنا اعلی کار بنائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چند ماہ میں نے جس انداز میں بسر کیے تھے یہ میری پوری زندگی کا حاصل تھے۔ اس کے باوجود ان کے معاوضے کے طور پر جو کام وہ مجھ سے لینا چاہتا تھا میں اسے انجام دے سکوں گا؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ جانے کہاں سے ایک بار پھر ضمیر کے لاغر وجود میں کچھ کروٹیں بیدار ہونے لگیں، اور ایک مدھم سی آواز، ایک زخمی آواز میرے کانوں میں ابھری۔ نادر، تو چرن دیو نہیں ہے، نادر ہے۔ کیا یہ کام تو کر لے گا؟ ایک ایسے مخلص دوست کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا جس نے اپنی زندگی کے حسین لمحات تجھے بخش دیے؟ مشکل نہیں ہوگا یہ تیرے لیے؟ کیا میرے زخمی بدن کو کچھ اور زخم لگائے گا تو؟ ضمیر کی اس آواز نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں نے بہت سوچا اور دل میں ایک ہی بات رہی، زندگی میں عیش و عشرت میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، اور اس کچھ اور کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عمر کے ان لمحات میں اتنا بے چین کرے گا جب زندگی کی آخری سانسوں کی گنتی ہو رہی ہوگی، اور تجھے خود ہی یہ احساس ہو جائے گا کہ دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر اب تو ایک ایسی دنیا کی جانب جا رہا ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہاں حساب کا کیا طریقہ ہے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لمحاتی زندگی کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینا ٹھیک نہیں ہے۔ میں سب کچھ ہی تو بتا چکا ہوں، کچھ نہ کچھ تو رہنا چاہیے میرے پاس۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر خود اپنے وجود سے ہی شرمندہ ہونے لگوں۔ دل میں یہ جذبات اس قدر جڑ پکڑ گئے کہ اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہونے لگی۔ یہ تو مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں۔ مجھے یہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں چاہیے۔ انکار کر دوں گا دھوما کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک ایسی ہستی کو قتل کرنے کا جو اب تک مجھ سے محبت کا اظہار کرتی رہی ہے۔ دھوما، تو بے دین ہے، شیطان ہے۔ مجھے آخر کب تک ان شیطانوں کے جال میں پھنسے رہنا پڑے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ زیادہ سے زیادہ ختم کر دے گا مجھے، زندہ جلا دے گا، زندہ قبر میں دفن کر دے گا۔ مرنا تو ہے، کیا ضروری ہے کہ جینے کے لیے موت کا مذاق اڑایا جائے؟ بس ان خیالات نے دماغ پر اس قدر شدید غلبہ پایا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وقت دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ جب کوئی کام کرنا ہو تو وقت اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جانا ہے مجھے، جانا ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد میں اس عمارت سے باہر نکل آیا، ایک نئے عزم، نئے حوصلے، نئی امید کے ساتھ۔ دیکھا جائے گا، اب جو کچھ بھی ہوگا، کسی سے نہیں ڈروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں، بس احتیاط لازم ہے، سو وہ اس وقت کرتا رہوں گا جب تک میرے لیے ممکن ہوگی۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کافی دور آنے کے بعد میں نے کملوتی کے بارے میں سوچا۔ کملوتی کو بھی کم از کم اور کچھ نہیں تو اس شخص کی نسبت سے تو آگاہ کر دوں۔ جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر وہ میرا مذاق اڑاتی ہے یا میری بات کو تسلیم نہیں کر سکتی تو پھر وہ جانے اور اس کا کام۔ کم از کم ضمیر کی اس چبھن کو ختم تو کر دوں۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد بالآخر میں کملوتی کی خوبصورت رہائش گاہ پہنچ گیا۔ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، چوکیدار مجھے پہچانتا تھا، بڑی عزت اور احترام ہوتا تھا یہاں میرا، ہر شخص میری پذیرائی کے لیے تیار رہتا تھا۔ رات کی ڈیوٹی پر متعین چوکیدار اونگ رہا تھا،
میری دستک پر وہ جاگ گیا۔ اس نے مشتبہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، لیکن پھر مجھے پہچان گیا اور پھر ہوشیار ہو گیا۔ صاحب آپ اس وقت؟ کمل جی سے ضروری ملنا ہے۔ صاحب اس وقت تو وہ سو رہی ہوں گی، تو کیا تم مجھے روکو گے؟ میں نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں صاحب، بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ ہٹو راستے سے، میں نے کہا۔ وہ راستے سے ہٹ گیا، میں اندر داخل ہو گیا، البتہ وہ میرے پیچھے کچھ قدم کا فاصلہ رکھ کر آ رہا تھا۔ اس کی اپنی ذمہ داریاں اسے اس بات پر مجبور کر رہی تھی۔ کمل وتی کی خوابگاہ کا مجھے علم تھا۔ کوریڈور سے گزرنے کے بعد میں کمل وتی کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا۔ دستک دینا ضروری تھا۔ دنیا تو نہیں جانتی تھی کہ میرے اور اس کے درمیان دستک کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط اور اصول ضروری ہوتے ہیں۔ وہ جاگ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ کون ہے؟ میں ہوں کمل۔ میں کون؟ کہو تو اندر آ جاؤں۔ کون ہو؟ آؤ۔ وہ میری آواز نہیں پہچان سکی تھی۔ اس نے جلدی سے سائیڈ لیمپ روشن کر دیا اور کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ تب اس نے مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش پھیل گئے۔ تم شرن دیو؟ تم؟ میں ہی ہوں کمل۔ آؤ آؤ۔ ارے توبہ، تم اس وقت یہاں؟ کیا یہ میرے لیے سخت حیرت والی بات نہیں ہے؟ میں آگے بڑھا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہوں میں محبت امڈ آئی تھی۔ کمل، چرن مجھے حیرت ہو رہی ہے، تم آخر اس وقت کیسے آ گئے؟ نہ مجھے ٹیلی فون کیا، پتہ نہیں کیوں میرا من ڈر رہا ہے، اور شاید تم یقین نہ کرو کہ میں نے ابھی ابھی ایک سپنا دیکھا ہے۔ سپنا دیکھ رہی تھی میں کہ زور زور سے دروازہ بجنے کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ ہاں، میرے لیے یہاں آنا بہت ضروری تھا، اور وہ بھی بغیر کسی اطلاع کے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کمل، جو کچھ میں تم سے کہنے والا ہوں وہ تمہارے لیے واقعی پریشانی کا باعث ہوگا، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن میں تمہیں جو تفصیل بتا رہا ہوں، چاہو تو اسے جھوٹ سمجھ لینا، یہ تمہاری مرضی ہے۔ میں اپنا فرض پورا کرنے کا خواہش مند ہوں۔ بھگوان کے لیے جو کہنا ہے جلدی کہو، میرا جی الٹ رہا ہے۔ کمل، پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ پوچھو۔ سیٹھ دھوما کو تم کب سے جانتی ہو؟ میں نے پوچھا، اور وہ نہ سمجھنے والے انداز میں میری صورت دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، بہت دن سے۔ کیسے ملاقات ہوئی تھی تم سے؟ بس سیٹھ جی مجھے ملے تھے، انہوں نے میری بہت مدد کی، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آج میں جس مقام پر بیٹھی ہوئی ہوں، دھوما سیٹھ نے مجھے اس مقام پر پہنچانے کے لیے میری بڑی مدد کی ہے۔ دوسرا سوال، کمل وتی، یہ ہے کہ کیا دھوما تمہارے لیے ایک مرد کی حیثیت رکھتا ہے؟ مجھے معاف کرنا، میرا خیال ہے اس سوال کو مجھے دوبارہ دہرانے کا موقع نہ دو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ کمل کی گردن جھک گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، بس یہ بات یہاں ختم ہوئی، چھوڑو اسے، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ کیا دھوما نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ وہ مجھے تمہاری جانب راغب کر رہا ہے؟ دھوما سیٹھ نے؟ ہاں۔ نہیں، بالکل نہیں، میری اور تمہاری ملاقات تو… ہاں، وہ میں جانتا ہوں، مجھے یاد ہے، دھوما نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا۔ تو پھر تھوڑی سی تفصیل میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہاں، ایک سوال اور، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ دھوما سیٹھ اصل میں کالے جادو کا ماہر ہے؟ سفلی علم کرتا ہے وہ، اور بہت پہلے وہ دھوما سیٹھ کے بجائے دھوما چمار تھا۔ نہیں، مجھے یہ بات نہیں معلوم، وہ کسی قدر دہشت بھرے لہجے میں بولی۔ تو پھر اب سن لو، ایسا ہے کمل وتی، ایسا ہی ہے، میں اس کا بہت پرانا شکار ہوں۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، اس کی تفصیل شاید اتنی جلدی میں تمہیں نہ بتا سکوں۔ بہرحال یہ سمجھ لو کہ دھوما نے مجھے بھی یہ مقام دیا ہے، ورنہ میں سڑکوں پر ایک بھکاری کی حیثیت سے گھومتا پھر رہا تھا، اور نہ جانے کیا کیا واقعات میری زندگی سے وابستہ ہیں۔ اس نے مجھے یہ کوٹھی دی جس میں سرن اور سیکا نامی دو لڑکیاں رہتی ہیں، باقی گووند بھی بعد میں مجھے ملا۔ یہ مقام دینے کے بعد دھوما نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے ملاقات کروں، اور باقی سب کچھ جو ہوا وہ دھوما ہی کے اشارے پر ہوا۔ اور تم جانتی ہو کہ اس نے مجھے نیا حکم کیا دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، اور جو حکم اس نے دیا ہے کمل وتی، میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کمل وتی کا چہرہ آہستہ آہستہ تاریک ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر کسی اور احساس کے سائے لرز رہے ہوں۔ میں اسے آہستہ آہستہ ساری تفصیل بتانے لگا، اور میں نے اسے کہہ دیا کہ دھوما اب اس کی قربانی چاہتا ہے، اور اس طرح اس کی رہائش گاہ میں ایک تہہ خانہ ہے، اور اس تہہ خانے میں ایک عجیب و غریب مجسمہ نصب ہے، جس کے قدموں میں ایک پیالہ رکھا ہے، اور وہاں پر گردن اتارنے والا ایک ہتھیار بھی موجود ہے۔ میں ساری تفصیل اسے بتانے لگا، اور کمل وتی کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا، اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ پھر اس کے منہ سے نکلا، ہے بھگوان، ہے بھگوان۔ میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ کمل وتی کا دہشت زدہ چہرہ میری نگاہوں کے سامنے تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کم از کم میں نے اسے حقیقت سے آگاہ کر کے اپنے ضمیر کی مانگ کا ایک حصہ پورا کر دیا ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں، تم نے ایک ایک لفظ وہ بتایا ہے جو میں سپنے میں دیکھتی رہی ہوں،
لیکن اب میں تمہیں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں چرن دیو، ایک اور بات۔ کیا؟ کافی دن پہلے کی بات ہے، کوئی سال کے قریب ہو گیا، مجھے سوامی وریندر ناتھ ملے تھے۔ یہ سوامی وریندر ناتھ کون ہیں؟ نہیں جانتی تھی میں انہیں۔ بس سال بھر پہلے ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے میں ایک پہاڑی مقام جام گڑھ گئی تھی۔ جام گڑھ کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک ٹوٹا پھوٹا سا مندر ہے۔ ہم لوگ مندر سے کچھ فاصلے پر آؤٹ ڈور شوٹنگ کر رہے تھے۔ میں شوٹنگ سے فارغ ہو کر ٹہلتے ہوئے اس مندر کی جانب چلی گئی جہاں مجھے سوامی وریندر ناتھ ملے۔ بڑی آؤ بھگت کی انہوں نے میری، بٹھایا، میرا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ان کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ تب انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی۔ کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ سندری، تیری پیشانی کی لکیروں میں ایک ایسا کشٹ چھپا ہوا ہے جس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو شاید کبھی کالے جادو کی شکار ہوگی، اور جب کالا جادو تمہیں پریشان کرے تو میرے پاس چلی آنا۔ ہو سکتا ہے کہ میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ میں اس سمے تو ہنس کر رہ گئی تھی، لیکن اب اچانک مجھے سوامی وریندر ناتھ یاد آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے تمہیں بلایا تھا؟ جو انہوں نے کہا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا، اس نے کہا، پھر چونک کر بولی، لیکن ایک بات تو بتاؤ چرن دیو۔ کیا؟ جیسا کہ تم نے کہا کہ دھوما سیٹھ تم سے یہ چاہتا ہے، تو تم اس کی مرضی کو پورا کرنے کے بجائے میرے پاس کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ میں تمہارے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہاری مشکور ہوں چرن دیو، شکر گزار ہوں میں تمہاری۔ اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کملوتی، میں تو خیر اب واپس نہیں جاؤں گا اس جگہ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دھوما میرا دشمن ہو جائے گا، زندہ نہیں چھوڑے گا مجھے۔ لیکن مجھے زندگی سے اتنی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ میری ایک عجیب کہانی ہے کملوتی، اور تمہیں وہ کہانی سنانا بیکار ہے۔ اب اپنی حفاظت کا تم خود بندوبست کر لو۔ سنو، میری ایک بات مانو گے؟ اس نے کہا۔ کیا؟ میں اسے دیکھتا ہوا بولا۔ میری مدد کرو گے؟ جب تم نے اس طرح میرا جیون بچایا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ پاپی اگر مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو وہ کوئی اور طریقہ بھی تو اختیار کر سکتا ہے۔ ہاں ضروری ہے، میرا جیون بچانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ اس نے کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ میرا اپنا جیون محفوظ ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں اپنا اپنا جیون بچانے کی کوشش کریں؟ لیکن کس طرح؟ سوامی وریندر ناتھ کے پاس چل کر۔ کیا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں تمہیں وہاں لے جا سکتی ہوں، لیکن کیسے؟ گاڑی سے چلیں گے۔ تمہیں کار چلانی آتی ہے؟ ہاں، مجھے بھی آتی ہے، اور میں جام گڑھ کا راستہ اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، اگر سوامی ہم دونوں کی مدد نہ کر سکا تو؟ چلنے میں کیا حرج ہے؟ جب وہ اتنا بڑا گیانی تھا کہ اس نے اس کشٹ کے بارے میں بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مدد بھی کر سکے۔ سوچ لو۔ میں نے سوچ لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ تم اگر جانے سے کترا رہے ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ میں تو ابھی اور اسی سمے چلنے کو تیار ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر تک غور کیا، پھر اس کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم تیار ہو تو میں بھی تیار ہوں۔ بھگوان کی سوگند، میرا جو حال ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ہم چلیں گے، ہمیں چلنا چاہیے۔ خطرے کو نظر انداز کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تیاریاں کر لو۔ میں ابھی تیاریاں کرتی ہوں، اس نے کہا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ نہ جانے کیا کیا کرتی رہی تھی۔ بعد میں وہ میرے پاس آئی، میں اس کے کمرے میں ہی بیٹھا حالات پر غور کرتا رہا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے جینز پہنی ہوئی تھی اور پوری طرح ہوشیار نظر آ رہی تھی۔ یہ کپڑے پہن کر چلو گی سوامی وریندر ناتھ کے پاس؟ نہیں، کپڑے میں نے رکھ لیے ہیں اور دوسری چیزیں بھی، پیسے بھی اچھے خاصے رکھ لیے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کب تک روپوش رہنا پڑے۔ ٹھیک ہے چلو، میں نے کہا۔ پھر ہم دونوں باہر نکل آئے۔ وہ گاڑی وغیرہ بھی تیار کر کے نکلی تھی، اور اس نے گاڑی کی چابی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں راستہ بتاتی جاؤں گی، ڈرائیو تم کرو گے۔ راستے سے ہمیں پیٹرول بھی لینا ہے۔ میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکل آئے۔ وہ میرے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ صورتحال سے اسے آگاہ کر کے میں نے بہتر طور پر ایک کام کیا تھا، اور اس بہتر کام نے مجھے دل میں کچھ سکون کا احساس بیدار کیا۔ میں کار ڈرائیو کرتا رہا، ہم شہر سے باہر نکل آئے۔ دونوں ہی خاموش تھے۔ میں نے اس سے کہا، تم نے میرا خیال ہے خاصا انتظام کر لیا ہے۔ میں کار کی پچھلی سیٹ پر کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، جلدی میں جو کچھ ہو سکا کر لیا، اس نے جواب دیا۔ تم خوفزدہ ہو؟ میں نے سوال کیا تو وہ مجھے دیکھ کر بولی، اور تم نہیں ہو کیا؟ ہاں میں ہوں۔ پتہ نہیں یہ پاپی آخر ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ویسے تم یقین کرو چرن دیو کہ تم سے ملنے کے بعد میرے من میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں اپنے بارے میں؟ ایک ماضی ہے میرا، میں کہاں کہاں سے گزر کر کملوتی تک پہنچی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے شاید میں اپنی زبان سے کبھی بیان نہ کر پاؤں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، ہر شخص کی زندگی میں ایک کہانی ہوتی ہے کملوتی، اور وہ کہانی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ واقعی وہ اسے اپنی زبان سے بیان نہیں کر پاتا۔ ہاں، وہ گہری سانس لے کر بولی،
رات کی تاریکیوں میں ہماری کار نامعلوم منزلوں کی جانب سفر کر رہی تھی۔ میں نے یہ راستے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے اور کئی بار میں بھٹک بھٹک جاتا تھا، لیکن پھر بھی احتیاط سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، فاصلہ کتنا ہے؟ ابھی تو کافی دور چلنا ہے ہمیں، آگے تھوڑا سا سفر اور کر لو اور اس کے بعد میں ڈرائیونگ کروں گی۔ اصل میں خود ہی کار چلاتی۔ اس وقت ڈرائیور کو بھی ساتھ نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن میرے اعصاب میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اب میں آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی جا رہی ہوں۔ نہیں، ابھی تم مجھے راستہ بتاتی رہو، جب میں تھک جاؤں تو ڈرائیونگ تم سنبھال لینا، میں نے کہا۔ پھر کئی گھنٹے کا سفر طے ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے اطراف میں پہاڑی ٹیلے نظر آنے لگے۔ وہ کہنے لگی، جام گڑھ اب زیادہ فاصلے پر نہیں رہ گیا ہے، لیکن ہم بستی میں داخل ہونے کے بجائے بستی سے گھوم کر اس طرف چلیں گے جہاں بابا وریندر ناتھ کی کٹیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ تھوڑا سا فاصلہ مزید طے کرنے کے بعد اس نے کہا، بس اب گاڑی روک دو، اصل میں آگے سے راستہ باقاعدہ نہیں ہے، ہمیں پہاڑی سڑکوں سے گزرنا ہوگا۔